ابھی آپ کو پتہ ہے، ویسے مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر آئی کہ نہیں آئی، علیمہ خان صاحبہ کی جو ضمانتیں کرائیں وہ ایک گاڑی بھی فیک نکل آئی، اور ایک بندے کی 1 لاکھ کی ضمانت دی جس نے اس کی ٹوٹل جائیداد 3 لاکھ کی ہے، وہ بچوں سمیت غائب ہے، اس کو پی ٹی آئی بھی نہیں سنبھال رہی۔ تو وہ پرچے پہ پرچے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں، جی ایچ کیو حملہ کیس بھی دوبارہ لگ رہا ہے 5 تاریخ کو، تو وہ بھی وائنڈ اپ ہونے والا ہو رہا ہے۔ ذرا چیزوں کو سمجھ لیجئے، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ عامر الیاس رنا صاحب، مولانا صاحب کے حوالے سے حکومت کو کوئی چیلنج تو درپیش نہیں ہے؟ اگر اختیار صاحب بے فکر ہیں تو ٹھیک بے فکر ہیں؟ نہیں دیکھیں، مولانا فضل الرحمان، میں نے کہا نا کہ ان کا غصہ مجھے سمجھ نہیں آئی اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ آ رہے ہیں کہ ان کے رویے پہ ٹینشن دیکھیں، اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جس نے ان کا تماشا لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کے لیڈر نے، عمران خان نے، باقی تو چھوڑ ہی دے نا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ ان کے پاس جائیں یا وہ ان کے پاس جائیں اور وہ گفتگو نہ کریں۔ غصہ کرنا اور بات ہے، گفتگو کرنا اور بات ہے۔ غصہ کر لیا، ان کا میسج بھی چلا گیا، لوگوں نے ریسیو بھی کر لیا، بات بھی ہوگی، اور وہ بات کے لیے راستہ بھی بند نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک فیصلہ آیا، اس کے اوپر ان کا رد عمل، ایک آپ ان کے پولیٹیکل کو چھوڑ کے ان کی دینی لیکن تھوڑے دنوں پہلے بھی کہہ رہے تھے نا کہ اسلام آباد ہمارا منتظر ہے، اور یہ جب یہ مدارس والا ایشو نہیں تھا تب؟ نہیں، وہ تو پہلے بھی آئے تھے، منتظر تھا، اور وہ پھر واپس بھی چلے گئے تھے۔ اس کے بارے میں بھی 50 کہانیاں مولانا کے لوگوں نے سنا دی، 50 کہانیاں دوسروں نے سنا دی۔ جلسے جلوس کرنا ہر پارٹی کا حق ہے، کوئی نہیں انکار کرتا، پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا حق، ہم کہتے ہیں کہ حق ہونا چاہیے، لیکن ان کے 9 مئی کے بعد سے جو ریاست کا فیصلہ ہے، اور پھر عمران خان نے جو ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ جی میں تو 26 نومبر بھی کروں گا، میں فلاں بھی کروں گا، اور اب بھی نومبر کرنے کے چکر میں ہیں، تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی نومبر میں ابھی تو صرف 36 گھنٹے رہ گئے ہوں گے یا 40 گھنٹے رہ گئے ہوں گے، کتنے رہ گئے ہوں گے، مطلب کل آخری دن ہے اس کا، اور نومبر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے بھی کئی 2022 سے نومبر کے چکروں میں پھر رہے ہیں، اور ان کو خود چکر آ جاتا ہے ہر دفعہ جب یہ نومبر کے لیے آتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے فرق پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان ایک سیاستدان ہے، وہ بالکل انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے، کبھی غصہ بھی کرتے ہیں، تو اس کا جواب جیسے ابھی اختیار ولی صاحب نے دیا، تو یہی میانہ روی ہونی بھی چاہیے جواباً، کہ اگر ایک غصے میں ہے تو سارے اس کے مقابلے میں نہ چڑھ جائیں، لیکن اگر ایک ریاست کے اوپر چڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کرایا بھی تم نے اور مجھ پہ الزام ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہو رہا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے، ویسے مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر آئی کہ نہیں آئی، علیمہ خان صاحبہ کی جو ضمانتیں کرائیں وہ ایک گاڑی بھی فیک نکل آئی، اور ایک بندے کی 1 لاکھ کی ضمانت دی جس نے اس کی ٹوٹل جائیداد 3 لاکھ کی ہے، وہ بچوں سمیت غائب ہے، اس کو پی ٹی آئی بھی نہیں سنبھال رہی۔ تو وہ پرچے پہ پرچے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں، جی ایچ کیو حملہ کیس بھی دوبارہ لگ رہا ہے 5 تاریخ کو، تو وہ بھی وائنڈ اپ ہونے والا ہو رہا ہے۔ ذرا چیزوں کو سمجھ لیجئے، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں چیزیں، ذرا کچھ اپنے کسی ایک کنکلوژن کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ قادمی صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو پی ٹی آئی اور وفاق کا سسٹم کا معاملہ کس طرف جاتا دکھتا ہے؟ چونکہ جو ایک اشارہ رانا صاحب نے بھی دیا، خود خان صاحب بھی ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، کہ جس میں وہ تاثر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ یہ میں کسی بھی وقت میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا، یہ سزا ہو جائے گی تو شاہخانہ 2 پہ میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا۔ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کو ملنے نہیں دے رہے، کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، معاملات تو کافی عرصے سے ایک ہی طرف جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں، دیگر لوگ بھی اس کے اوپر بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اب معاملات کیا صرف سیاسی طور پہ حل ہوں گے یا عدالت کے اندر حل ہوں گے؟ نا، دیکھیں بہت سارے اس میں معاملات ہیں، جس طریقے سے ان کے مقدمات چل رہے ہیں، جیل کے اندر ہی مقدمہ چلتا ہے، وہیں پہ ان کو سزا سنا دی جاتی ہے، پھر ان کی ضمانت کا مقدمہ اور بریت کا مقدمہ، جن کی درخواستیں غالباً جنوری کے مہینے سے پینڈنگ پڑی ہیں، وہ مقدمات بھی نہیں لگ رہے۔ تو آپ کو سیاست تو ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب میرے سے، آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہوا ہے ان کی جماعت نے، اور وہ اس کے مطابق اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ اب کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی اتفاق کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے جو ان کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم تنقید تو کر رہے ہیں۔ اختیار ولی صاحب بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ آج ہی خرم ذیشان وہاں سے سینیٹر بنے، ایک ووٹ نہیں ٹوٹا۔ وہ جو خبریں دیتے تھے کہ جی فارورڈ بلاک بن گیا ہے، علی امین جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو ایک ووٹ نہیں ٹوٹا۔ وہ کدھر گئے ایفیڈیوٹ سارے؟ وہ کس لیے رکھے ہوئے؟ وہ اگلے سال دیوالی پہ چلانے، وہ نکالے نا وہ برات تو چلا دیں گے یار دیوالی کے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ، صحیح۔ سو آپ کے خیال میں کوئی ایسی ٹھیک ہے، نہ ان کے مینڈیٹ میں کمی آ رہی ہے، نہ ان کے ووٹر میں کوئی کمی آ رہی ہے، تو یہ حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مولانا کے اسی موقف کے اوپر اتنا معذرت خوانا رویہ رکھ رہے ہیں اور اتنا کہہ رہے ہیں، تو آپ اسی طرح کی بات جو ہے پی ٹی آئی سے بھی کر لیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا اختیار ولی صاحب یہ بتائیے، یہ جو ہم سب اس بات پہ حیرت میں ہیں کہ مولانا صاحب کا یہ لہجہ ان کا خاصا نہیں ہے، اچھا تو بھی ٹھیک ہے کہ بھائی اصل کانٹینٹ میں بات کریں، باقی تو ایک
لیکن آپ کو اس میں یہ خبریں تو نظر نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب کسی مطلب ناراض ہیں تو وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے غصہ؟ کیونکہ زیادہ پرانی بات نہیں بھی، تھوڑے دنوں پہلے مولانا صاحب نے کہا اسلام آباد ہمارا منتظر ہے، در و دیوار لرز جائیں گے، پھر وہ اچھا صاحب کو بھی ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ خیر تو ہے نا؟ مطلب کوئی ٹینشن تو نہیں ہے مولانا صاحب کے حوالے سے؟ ان کو آتا ہے پیار پہ غصہ، اور ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے؟ پیار آتا ہے. اچھا کیا بات ہے. یہ اطہر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہی بات پی ٹی آئی کرے تو آپ پڑ جاتے ہیں ان کو، مولانا صاحب کہیں تو آپ کہتے ہیں پیار پہ غصہ، غصے پہ پیار. یہ کمال ہے ویسے. انفیکٹ اطہر صاحب جو ہے نا، وہ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اور کلٹ فالوئنگ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کاظمی صاحب یہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی تسلیم نہیں کر رہا، جو مریم صاحبہ نے بھی کل کہا نا مولانا علماء. نہیں دیکھیں، میرے ایک تو بادامی صاحب میرا کہنا نہ کہنا اپنی جگہ پر، لیکن ان کا بیہیویئر بھی بتاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. سیاستدان اپنے لب و لہجے سے، اپنے رویے سے، اپنی حرکات، اپنی موومنٹ سے، اپنے ویژن سے سیاستدان کہلاتا ہے. جس کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، جس کے پاس صرف جب حکومت میں ہو تو یہ ویژن ہو کہ میں اے سی اتار دوں گا، یہ انڈے لے لو، یہ کٹے لے لو، یہ مرغیاں لے لو، اور الیکشن سے پہلے کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، انقلاب لاؤں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، غریبوں میں مفت بانٹ دوں گا، 2 کروڑ نوکری آئیں گی، اور ایسے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، امیر اور غریب کا ایک نظام. میں اطہر بھائی سے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا وہ ایڈ کریں گے. مجھے یاد جیسے پڑتا ہے کہ گورنر ہاؤسز کو ابھی تک شاید بلڈوز ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک گورنر ہاؤسز وہاں پر اطہر بھائی سے کیوں پوچھنا ہے؟ پی ٹی آئی کے نمائندے سے پوچھے نا یار، یہ آپ کمال. اچھا لیکن میں سمجھ گیا آپ کو یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہے. سوال جی چاہتا ہے، یہ شرارت نہیں، ویسے ہی اپنی معلومات میں اضافے کے لیے. میں اختیار بھائی آخری 1 منٹ آپ کے پاس آؤں گا، خالی ضیاء بھائی سیاح صاحب سے جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آؤں گا. آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ گورنر کو تبدیل کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں یا نہیں. ضیاء صاحب آپ بتا دیں. میں جی چاہ رہا آپ سے پوچھوں، شرارت نہیں، ویسے ہی آپ کی رائے جانے کے لیے، کہ واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ وفاقی حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک بات، میرے محترم اختیار ولی صاحب انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے جمعیت علماء اسلام کو پی ٹی آئی سے، تو ایک بات میں کلیئر کر دوں یہ ان کے اس کے لیے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ریاست اور اس کی آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی نہیں ہے، اس کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں. میں تو جمعیت علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں. آخری بات دوسری جہاں تک زیادتی کی بات ہے، دیکھیں مجھے، میں نے عطا تارڑ صاحب کو سنا، مجھے بالکل اس سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا اپنا صوبہ ہے، وہاں پر جا کر وہ احتجاج کریں. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب میری بات کو شاید سمجھنے میں غلط ہو گئے ہیں. اچھا نہیں، میں آپ کی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ نے ڈسٹنس کیا ہے. تائید کر رہے ہیں آپ کی بات کی بھائی جان. اس کی وجہ یہ میں ہے، ڈسٹنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں یہ 2 چیزیں ہی الگ الگ ہیں. وہ یہی ان کی مراد ہے کہ جو آپ نے ممتاز کیا ہے پی ٹی آئی کو اور ان کی پارٹی کو، یہ اچھا لگا ہے. میں کہتا ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں، ایک بنانے والے ہیں اور ایک ملک توڑنے والے ہیں. حکومت پریشان ہو جاتی ہے اگر کوئی ان کی تعریف کر دے. یار آپ کو اختیار میں آپ کو عادت نہیں رہی تعریف و تائید سننے کی، وہ تعریف تائید کر رہے ہیں آپ کی. صحیح کہہ رہے ہیں وسیم بھائی. اچھا لگا جو آپ نے امتیاز برتا ہے نا، یہ اچھا لگا ان کو. کیمرہ آف ہوتا ہے تو اطہر بھی ہماری تعریف کرتے ہیں. میں ضیاء سے سمجھ میں اس پہ اختلاف رکھتا ہوں وفاقی حکومت کے وزیر کہ جو انہوں نے کہا کہ اپنے صوبے میں احتجاج کرو، اسلام آباد نہیں آنا چاہیے. اختیار صاحب میں پاکستان کا شہری ہوں. گورنر خیبر پختونخوا تو کہیں نہیں جا رہے ہیں. اختیار صاحب 30 سیکنڈ میں ختم کرنا ہے. نہیں، اختیار صاحب سے پوچھ کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی نا اختیار صاحب؟ نہیں، گورنر صاحب ایک اچھے گورنر ہیں، اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور ابھی تک اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ گورنر جو ہے تبدیل